السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا حکم پڑھیں گے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عاملہ، من جو شخص، عاملہ عمل کرے، صالحاً نیک، یعنی جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، من ذکرن، ذکرن کا مطلب مرد، یعنی اگر وہ مرد ہو، او انسا یا عورت ہو، وہ ہوا اور وہ مومن اور وہ ایمان والا بھی ہو، پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، پھر ہم اس کو وہ زندگی عطا کر دیں گے، حیاتاً یعنی ایسی زندگی، طیبہ جو پاکیزہ ہوگی، پاکیزہ زندگی جس میں اسے آرام و سکون اور اطمینان اور رزق حلال اور ہر وہ چیز جو شریعت کے اندر ہے اس کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضروریات پوری کر کے ان کی اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے گا۔ پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور پھر ہم اسے جزا دیں گے، اجرہم یعنی اجر دیں گے اس کو، اس کا جو دنیا میں اس نے کیا، آخرت میں بے احسن، احسن کا مطلب بہت بہتر، یعنی اگر اس نے جو کام کیا تھا اس کا کئی گنا بڑھا کے اجر دے دیں گے۔ ما کانوا یعملون، جو کچھ کہ وہ کرتے تھے دنیا میں اس کا بڑھا کے اجر ہم وہاں آخرت میں عطا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھل کے بیان فرما دیا ہمارے لیے کہ اعمال صالح کے ساتھ ایمان کی شرط ضروری ہے، کیونکہ جو اعمال صالح نیک اعمال کرے گا، عورت ہو یا مرد ہو، لیکن اگر ایمان والا نہیں ہوگا تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر وہ ایمان والا ہوگا تو پھر اس کی یہ زندگی بہتر ہو جائے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ہم اسے دنیا میں پاک زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا اچھا صلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں اعمال صالح کے ساتھ ایمان کی شرط ضروری ہے، تب دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، اور آخرت کا بھی اجر بہت بڑا ملے گا۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم جب بھی دنیا میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، ہر لحظہ ہر لمحہ کیا ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اعمال کے وقت بھی ہمارا ایمان بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسی طرح آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اب اقرار باللسان یعنی یہ جو ہم نے ایمان جو اللہ پر اور فرشتوں پر اور سب ہم نے ایمان کا یہ دعویٰ کیا،
تو کیا اس کا جس کا ہم نے اقرار کیا، کیا ہمارا دل اقرار باللسان یعنی زبان تو اقرار کر رہی ہے، وہ تصدیق بالقلب، کیا دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے؟ اور یہ کام ہر وقت رہتا ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ ایمان جو ہے وہ جو اقرار ہم نے کیا وہ ہر وقت ہمارے ہاں رہتا ہے۔ جو اقرار کیا دل بھی اس پر ہر وقت تصدیق کرتا رہتا ہے، یعنی دل اور ذہن اور جو زبان نے کہا یہ سب اسی بات پر قائم رہتے ہیں جو ہم نے اقرار کیا ہر وقت۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہر وقت۔ اب ہر وقت اگر بندے کے سامنے یہی رہے کہ اللہ پر ایمان ہے تو اس کا مطلب اللہ تو ہر وقت ہے، موجود ہے، جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ بصیر بالعباد کہ بندے کو اللہ دیکھ رہا ہے، بندوں کو وہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ۔ اسی طرح واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے اور اس کا وہ علم رکھتا ہے جو بندہ کرتا ہے اس سب کا۔ آپ خود بتائیں، جب بندے کا ایمان ہو ہر وقت اس کے پاس اور اس کو پتہ ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے جو میں کہتا ہوں یا کہتی ہوں، جو میں کر رہا ہوں کر رہی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے بندے سے کوئی غلطی گناہ ہوئے گا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان اس وقت نہیں ہوتا جب بندہ برا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جب برا کام بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا، اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح فرمایا کہ جب بندہ جنسی عمل، بے حیائی، بدکاری کا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا، تو اس وقت اگر وہ مر جائے تو اس کی موت بھی ایمان کے بغیر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں، جب بھی ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم دھوکہ دہی کر رہے ہوتے ہیں، یا رشوت لے رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں، یا ہم چور بازاری کر رہے ہوتے ہیں، یا چوریاں، ڈاکے اور قتل و غارت اور نقصان کسی کا کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی عزت اچھال رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی بدگمانی سے اپنے دل کو بد کر رہے ہوتے ہیں، یا وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم جو ہے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی کی ہم دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، یا فضول شکوہ شکایت سے دوسروں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کیا خیال ہے ایمان ہمارے اندر ہوتا ہے؟ تو ایمان جو ہے اگر نہیں ہوتا تو وہ ہمارا اس وقت تو اللہ کے ساتھ تعلق تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا پہلا تعلق اللہ سے ہے، آمنت باللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ موجود ہے ہر وقت، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر اس وقت اگر بندہ مر گیا تو پھر کیا خیال ہے اس کی موت ایمان پر ہوگی؟ تو پہلی شرط ایمان ہے، اس کے بعد اعمال صالح بندہ کرے گا، نیک اعمال، تو پھر اس کا اجر ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا پھر اگر اعمال صالح جو ہیں، نیک اعمال بندہ کرے گا، ایمان بھی اس کا ہوگا۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی، یعنی اگر کوئی شخص ایمان عمل صالح کرے گا، نیک اعمال کرے گا، عورت ہو یا مرد، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن بھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے، رزق حلال ملے گا، اگر کوئی مشکل آتی ہے صبر مل جائے گا، اگر کوئی بہتری ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے تو شکر ادا کرنے والا بندہ بن جائے گا، اور فضول خرچی سے بندہ بچے گا، کنجوس بھی نہیں ہوگا، میانہ روی اختیار کرے گا، اور رزق کی تقسیم پر ناراض نہیں ہوگا، جو تقسیم اللہ نے
کر دی ہے رزق کی اس پر راضی ہو جائے گا، اور رضائے الہی پر اس طرح راضی ہوگا کہ جس طرح اس کا حق ہے، اور کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کی حفاظت کرے گا، جیسے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی بھی حفاظت کرے گا، اور دوسروں کے دکھ درد میں تعاون کرے گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو پھر وہ تعاون کرے گا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرے گا، تب یہ باتیں ہوں گی۔ تو اس لیے آج فیصلہ کر لیں کہ ایمان کو ہر وقت حاضر رکھیں گے۔ اللہ یہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ جانتا ہے اور علم رکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو پھر ہم جو عمل کریں گے تو صاف ظاہر ہے وہ عمل نیک ہوگا، تب ہماری زندگی دنیا کی بھی بہتر ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی اور آسان ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری دنیاوی اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔